السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں بلال احمد اور اس ویڈیو میں بات کرنے والا ہوں درود پاک کے حوالے سے۔ جی ہاں دوستو، میں آپ کو درود پاک کی فضیلت بتاؤں گا کہ درود پاک پڑھنے کی کیا کیا فضیلتیں ہیں۔ جی ہاں دوستو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو شخص 10 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو شخص 100 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے فرمایا کہ اللہ پاک اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے۔ اور جو شخص روزانہ 1000 مرتبہ درود پاک پڑھنے کا معمول بنا لے وہ تب تک نہیں مرے گا جب تک دنیا میں رہ کر خواب میں اپنا جنت میں گھر نہ دیکھ لے، اپنا مقام نہ دیکھ لے، تب تک وہ شخص نہیں مرے گا۔ تو پیارے دوستو، درود پاک کی کتنی پیاری فضیلت ہے۔ اسی طرح میں آپ کو ایک واقعہ عرض کرتا چلوں کہ آب کوثر کتاب کا نام ہے، اس میں بھی یہ واقعہ درج ہے کہ ایک شخص نے اپنے دوست سے 3000 دینار قرض لیا، اور جب مدت ختم ہوئی تو وہ دوست قرض مانگنے کے لیے واپس آیا تو اس شخص کے پاس قرض دینے کے لیے کوئی چیز نہ تھی، کیونکہ اس کا تو اپنا کاروبار نہیں تھا، تو لہٰذا اس نے کچھ دن اور مہلت دی۔ تو جب مدت ختم ہوئی تو پھر اس نے طلب کیا، تو لیکن اس کے پاس تو کوئی مال و دولت اور کوئی اس طرح کا کاروبار وغیرہ نہ تھا کہ یہ اسے مکمل واپس اپنا قرض ادا کر لیتا۔ تو وہ جو شخص تھا جس نے قرض دیا تھا اس نے قاضی کے ساتھ مقدمہ درج کر دیا اور عدالت میں چلا گیا، ادھر قاضی سے اس نے مقدمہ درج کیا۔ تو جب قاضی نے اس شخص کو بلا بھیجا تو قاضی نے پوچھا کہ کیا تو نے اس کا قرض دینا ہے؟ تو اس نے کہا جی ہاں میں نے اس کا قرض دینا ہے۔ تو کہا کہ تو اسے واپس کیوں نہیں کرتا؟ تو وہ کہنے لگا کہ قاضی صاحب میرے پاس کوئی کاروبار نہیں کہ جس کے ذریعے میں اس کے پیسے اسے واپس کر سکوں۔ تو قاضی نے اسے 30 دن کی مہلت دی کہ 30 دن کے اندر اندر تو نے اس کا قرض واپس کر دینا، اگر نہیں کیا تو تجھے قید میں ڈال دیا جائے گا۔ اب 30 دن اسے مہلت ملی۔ جب وہ گھر آیا تو اسی نے یہ فضیلت سنی ہوگی درود پاک پڑھنے کی اور حدیث پاک سنی ہوگی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ درود پاک پڑھو، جتنا زیادہ ہو سکے درود پاک پڑھو کہ یہ تمہاری مصیبتوں، دکھوں، پریشانیوں کو دور کرتا ہے اور تمہارے رزق میں اضافہ کرتا ہے۔ تو اس نے یہی ہو سکتا ہے حدیث پاک اس کے ذہن میں ہو کہ جس کی وجہ سے اس نے سوچا کہ میرے پاس کاروبار تو ہے نہیں کہ جس کے ذریعے میں اسے اپنا قرض ادا کر سکوں، تو لہٰذا اس نے درود پاک پڑھنا شروع کر دیا۔ 27 دن وہ لگاتار درود پاک پڑھتا رہا۔ تو جب 28ویں رات آئی تو خواب میں اس نے کسی کی آواز سنی کہ گھبراؤ نہیں، تم علی بن عیسیٰ کے پاس چلے جاؤ، وہ تمہارا کام کر دے گا۔ جب صبح ہوئی، آنکھ کھلی تو سوچنے لگا کہ میں کیا جا کر بتاؤں گا، کہ علی بن عیسیٰ کو کیا کہوں گا کہ کس کی آواز تھی، کس نے مجھے بھیجا۔ تو 28واں دن بھی اسی طرح درود پاک پڑھتے ہوئے اس نے گزار دیا۔ جب دوسری رات اس کی آنکھ لگی تو اس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا گھبراؤ نہیں، تم علی بن عیسیٰ کے پاس، وزیر کے پاس چلے جاؤ، وہ تمہارا کام کر دے گا۔ جب اٹھا تو ذہن میں خیال آیا کہ اسے کیسے کہوں گا جا کے کہ مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی ہے اور انہوں نے مجھے حکم دیا ہے۔ وہ اگر ثبوت مانگے گا، میرے پاس کیا ثبوت ہے کہ مجھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی ہے اور انہوں نے حکم دیا ہے۔ لہٰذا جب آخری رات آ گئی، آگے 30واں دن تھا، تو اس رات پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے خواب میں تشریف لائے اور فرمانے لگے کہ گھبراؤ نہیں، تم جاؤ علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس اور وہ تمہارا کام کر دے گا۔ تو اس شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں چلا تو جاؤں لیکن میرے پاس کیا ثبوت ہے کہ آپ نے مجھے بھیجا ہے؟ تو فرمانے لگے کہ تم علی بن عیسیٰ وزیر سے جا کر کہنا کہ تم جب روزانہ فجر کی نماز کے بعد 5000 مرتبہ درود پاک پڑھتے ہو تو وہ تمہیں اور اللہ پاک کو پتہ ہے، اس کے علاوہ تم نے کسی کو نہیں بتایا، اور جب تک تیرا درود پاک مکمل نہیں ہو جاتا تم کسی سے بات نہیں کرتے۔ تو وہ شخص مطمئن ہو گیا۔ جب صبح ہوئی تو وہ بڑا خوش تھا کہ میرے پاس ثبوت بھی آ گیا
اور حضور نے حکم دے دیا تو انشاءاللہ میرا کام ہو جائے گا۔ تو جب وہ شخص حضرت علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس گیا تو وہ کئی لوگوں کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے، تو اس شخص نے آ کر عرض کی کہ مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ جب وہ اکیلے میں گئے تو علی بن عیسیٰ وزیر ان سے کہنے لگا کہ کیا بات ہے؟ تو وہ شخص کہنے لگا کہ مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی ہے، اور انہوں نے حکم دیا ہے کہ آپ علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس چلے جاؤ، وہ تمہارا کام کر دے گا۔ علی بن عیسیٰ وزیر یہ سن کر بہت ہی خوش ہوا کہ میرا درود پاک پڑھنا قبول ہو گیا۔ اس نے کہا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ تو جب صبح ہوتی ہے تو اپنا 5000 مرتبہ درود پاک پڑھنے کا معمول ہے تیرا، اور تو تب تک کسی سے بات نہیں کرتا جب تک مکمل نہ ہو جائے۔ تو جب اس نے سنا تو وہ بہت خوش ہوا کہ میرا درود پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں مقبول ہو گیا۔ تو وہ شخص اندر گیا اور اندر سے 9000 دینار لے کر آیا۔ تو جب اس نے 3000 اسے دینار دیے اور کہا کہ یہ وہ ہیں جو اللہ پاک کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا، یہ اس حکم کی تعمیل کرتے ہوئے تجھے 3000 دینار دے رہا ہوں، اور جو اوپر والے 3000 دینار تجھے دے رہا ہوں یہ اس لیے کہ تو نے مجھے بہت ہی پیاری خوشخبری سنائی ہے، اور یہ 3000 تو اور رکھ لے، یہ اس لیے ہے کہ تو اپنے کاروبار کر سکے، اس سے اپنے بال بچوں کا پیٹ پال سکے۔ وہ شخص نہایت ہی خوشی کے ساتھ 9000 دینار لے کر وہاں سے چلا گیا، قاضی کے پاس پہنچا اور قاضی کو 3000 دینار دے دیے۔ قاضی نے جب 3000 دینار لیے تو اس سے پوچھا کہ تو کہتا تھا میرے پاس کوئی کاروبار نہیں، کوئی کچھ نہیں، تو نے یہ 30 دنوں میں 3000 دینار کیسے اکٹھے کر لیے؟ تو وہ شخص کہنے لگا کہ میں نے اس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک پڑھنا شروع کیا تو اس کی برکت سے اللہ پاک کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری مدد فرمائی، اور میں حضرت علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس چلا گیا اور انہوں نے مجھے یہ دینار دیے۔ تو جب اس قاضی صاحب نے یہ بات سنی تو ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ کیا سارا ثواب علی بن عیسیٰ وزیر ہی لے جائے گا؟ تو کہنے لگے کہ یہ میری طرف سے تم 3000 دینار رکھو، اس سے میں تمہارا قرض ادا کرتا ہوں۔ تو جب اس شخص نے ان سے پیسے لیے، 3000 دینار لیے، تو وہ شخص بھی سن رہا تھا جو قرض لینے والا تھا، جو مطالبہ کر رہا تھا اس کا دوست۔ تو اس نے جب یہ سارا واقعہ سنا اور دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اس کی مدد فرما رہے ہیں، تو اس شخص نے کہا کہ قلم اور کاغذ لے کر آؤ، میں اس بات کی ضمانت دیتا ہوں، لکھ کر دیتا ہوں کہ میں نے اس کا قرض معاف کر دیا۔ تو اس شخص نے کہا کہ قاضی صاحب آپ اپنے 3000 دینار واپس رکھ لیجئے، اس نے مجھ سے قرض نہیں لیا۔ تو قاضی صاحب فرمانے لگے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں دے دیے وہ اب میں دوبارہ واپس نہیں لوں گا، وہ بھی تم لے جاؤ۔ تو پیارے دوستوں، اس سے معلوم ہوا کہ جو شخص 3000 دینار کا قرض دار تھا، آج وہ شخص 12000 دینار لے کر اس کا مالک بن کر جا رہا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ درود پاک کی برکت کتنی ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود مدد فرماتے ہیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ اپنا معمول بنا لیں، اپنی زندگی میں روزانہ کا یہ معمول بنا لیں، ایک وقت مقرر کر لیں کہ جس میں ہم درود پاک پڑھیں، اور اس درود پاک کی بھی ایک تعداد مقرر کر لیں کہ میں 1000 مرتبہ پڑھوں گا، 2000 مرتبہ پڑھوں گا، 100 مرتبہ پڑھوں گا، جتنا ہو سکے اس ہدف کو پورا کیا جائے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجائے نبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔